أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج سے انشاءاللہ ہر ہفتے بروز منگل 7 بجے انشاءاللہ کتاب السنہ امام ابو داود کا لکھا ہوا اس سے متعلق درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. درس کا آغاز اصل میں کچھ حالات کی وجہ سے ہوا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس دین کا دار و مدار پورا کا پورا اتباع پر ہے. لیکن زمانہ جو ہے ایسا ہے کہ خالص اتباع کو اور اندھی تقلید کو دونوں کو ایک سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فکر کی آزادی، ہر قسم کی آزادی جہاں ہر میدان میں چاہتے ہیں، وہی دین کے معاملے میں بھی ایک مزاج لوگوں کا یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی ایک نئی فکر، نئی تفسیر، نئی تعبیر دین کے بعض مسائل سے متعلق ہوں یا کل کے کل دین سے متعلق ہوں، یہ پیش کر رہا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، دین اتباع کا نام ہے، اور اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ جانیں اور اس کی پیروی کرتے ہوئے چلے جائیں، تو یہ بات لوگوں کو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھے بن کر چلتے چلے جائیں، اندھے بن کر کسی کے پیچھے چلتے ہوئے چلے جائیں. یہ صورتحال میں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس لیے کہ اس کی تفصیل پوری انشاءاللہ ہمارے دروس میں آتی جائے گی. جو بات جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہمارا جو درس ہے وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا جائے گا. بہت سی باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. بنیادی جو مسئلہ ہے اس پوری گفتگو میں وہ یہ کہ ہم جسے دین سمجھتے ہیں وہ دین خالص اتباع کا نام ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور اثر ہے، اور کئی ائمہ نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل بھی کیا ہے، علم حدیث میں سے سند کے ساتھ، کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ تم اتباع کرو، تمہارا راستہ اتباع ہونا چاہیے. ولا تبتدعوا، نئی چیزوں کو ایجاد نہ کرو یا نئی چیزوں کی تلاش میں نہ جاؤ، نہ نکلو. کیوں؟ فقد کفیتم، تمہاری طرف سے کوئی اور اس تلاش و جستجو کی طرف سے کافی ہو چکا ہے. یعنی کسی اور نے آپ کو اس تلاش اور جستجو کے مرحلے سے یا اس محنت سے آزاد کر دیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मुबल्लिग, सिर्फ मुबल्लिग नहीं बल्कि मुबल्लिग जो है उसवा बनाकर, जो सिर्फ अल्फाज नहीं पहुंचाते थे, अल्फाज के साथ साथ उसकी तफसीर, उसकी तशरीह, सारी चीज़ें पहुंचाते थे, वो जो है दीन की इतनी वाज़ेह शक्ल पेश कर चुके हैं, इतनी वाज़ेह शक्ल पेश कर चुके हैं कि उनके बाद सहाबा अकीदत में नहीं, एक चीज़ होती है अकीदत में गवाही दे देना कि हाँ आपने सब कुछ कहा। आप सब जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने पहुंचा दिया? तो सहाबा ने सब कहा था कि हाँ कद बल्लगता, आपने पहुंचा दिया, व अद्दैता, जिम्मेदारी को अदा कर दिया, व नसहता, और उम्मत की खैर खाही जैसे भी हो सकती थी सब आपने कर दी। तो अल्लाह के नबी तो ये जो गवाही सहाबा की थी, ये कोई सियासतदान का कोई ये नहीं था कि जो अपने हाथ में नारे लगवा रहा है तो इधर से पूरे जो उनके तरफदार हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, सब मिलके करें, नहीं। इसको आप समझिए इस वज़न को। सहाबा की जो गवाही थी, नबी ने नबूवत का अपनी जो जिम्मेदारी थी, बयान और तबयीन, सिर्फ तबलीग नहीं, तबलीग के साथ बयान और तफसील, इन सारी चीज़ों को नबी ने अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल किया। इसीलिए सहाबा में से कई ये कहा करते थे, अहले इल्म ने नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में सब कुछ बता दिया और हमसे उस वक्त तक जुदा नहीं हुए जब तक कि दीन के मुतालिक जितनी बातें हमें चाहिए थी वो सब बता दी। यहाँ तक कि लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अगर आसमान में उड़ते हुए परिंदे में भी ऐसा कोई इल्म है जो हमारे लिए ज़रूरी है या ज़रूरी था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी हमको बता दिया। तो फ़क़द कुफ़ीतुम, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि इत्तबिउ वला तब्तदिउ फ़क़द कुफ़ीतुम, कि तुम सिर्फ इत्तिबा करते चले जाओ, एक चीज़ को पहचान कर उसकी पैरवी करते चले जाओ और नई नई चीज़ों की तलाश के पीछे ना जाओ इसलिए कि कोई और तुम्हारी तरफ से काफ़ी हो चुका है। इस चीज़ को आज समझने की ज़रूरत है। फ़क़द कुफ़ीतुम, ज़माना क्या समझता है? इंसान की हमेशा से दुनिया जो है कहती है कि कल्चर जो है तरक्की करता है, कल्चर जो तरक्की करता है, उलूम व फ़नून तरक्की करते हैं जी। इंसानों की अपनी जो है सलाहियतों में भी तरक्की होती है, हर जगह एक तरक्की होती है, हर चीज़ इब्तिदा में जैसी होती है वैसी नहीं, दिन ब दिन उसमें तरक्की और इजाफा होता जाता है। तो बदकिस्मती से ये है कि दीन को भी लोगों ने ऐसी ही एक चीज़ समझ लिया है कि इसमें रोज़ाना नए नए तजुर्बात करके इसकी नई तफसीर, नई तशरीह, नई ताबीर लाने की ज़रूरत है। इसलिए कि दुनिया के हर मैदान में जिस तरह जो है लोगों को नई तफसीर की ज़रूरत है तरक्की के लिए, वो ये समझते हैं कि दीन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए ये समझते हैं कि दीन की तशरीह और तफसीर के नाम पर जो है जो भी आप कहें, जो भी आदमी के हर नई राय जो आती जाए उसको कबूल करनी चाहिए, उसको कबूल किया जाना चाहिए। तो ये बुनियादी एक फ़िक्र है और आप इस चीज़ को इंशाअल्लाह समझेंगे जैसे इंशाअल्लाह दुरुस्त आगे बढ़ते जाएंगे कि ये जो फ़िक्र है ये आम मज़ाहिब के हक़ में भी नुकसानदेह साबित हुई। ब्राह्मणों ने अपने मज़हब के सिलसिले में तजर्बा किया तो लोग आज कहते हैं कि हिंदुइज़्म किसी मज़हब का नाम ही नहीं है, मज़हब ही नहीं है कोई हिंदुइज़्म जिसे कहते हैं। ईसाइयों ने तजर्बा किया अपने मज़हब में इस किस्म का, तहरीफ कर बैठे। यहूदियों ने किया, तहरीफ कर बैठे। दुनिया ने हमेशा मज़हब जिसे कहते हैं, दीन जिसे कहते हैं, ये तजुर्बात की चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे हम दुनिया के मज़ाहिब को छोड़े, कम अज़ कम हम अपने दीन इस्लाम के मुताल्लिक़ कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको दिया है वो दीन जो है हमसे इत्तिबा चाहता है। और अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल व करम है कि चूँकि ये आखिरी दीन है, अल्लाह ताला का आखिरी दीन, आखिरी मज़हब है, क़यामत तक यही दीन रहने वाला है, तो इसे अल्लाह ताला ने जो तजुर्बात का कोई जो है मुकाम नहीं बनाया, एक वाज़ेह दीन लोगों को दे दिया और कहा इस पर अमल कर लो, नजात हो जाएगी। रास्ता बहुत आसान था और आसान है, आज भी था भी है भी, कि आदमी जो है सही दीन को पहचान ले और उस पर अमल करता हुआ चला जाए। लेकिन जैसे मैं बताया कि लोगों का मिजाज वैसा नहीं। और दूसरी तरफ बुनियादी मसला ये भी कि खुद इस नुक्ते को समझने वाले कितने हैं कि हमारे दीन में तजुर्बात की गुंजाइश नहीं है या तजुर्बात की दावत नहीं दी गई है। असास जो दीन की है वो जो है इत्तिबा पर है। ये समझने वाले कितने हैं, ये भी एक अहम मसला है। तो बहरहाल बुनियादी ये मकसद था। अभी हम एक छोटे से मसले की वजाहत कर दूँ, कोई ये ना समझे कि इसका मतलब ये हुआ कि तकलीद खालिस या जुमूद आंधे बनकर चलने वाली बात है, नहीं। इस्लाम ने उसका दायरा मुतय्यन किया। जैसे फ़िक़ही मसाइल हैं, लोगों की ज़रूरियात हैं, मुआशरती ज़िंदगी के मसाइल हैं, हलाल और हराम के मसाइल हैं, लोगों के आपसी ताल्लुकात, चाहे समाजी ताल्लुकात की बात हो या मुल्कों और बैनुल अक़वामी सतह पर कौम व मिल्लत के ताल्लुकात की बात हो,
ان ساری چیزوں کے اندر نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں اجتہاد اور شریعت کا مسئلہ کیا ہے جاننے پہچاننے کی اسلام نے دعوت دیا، حکم دیا ہے. اور حالات کے اعتبار سے یہ کبھی جو عین واجب ہوتا ہے ایسا کرنا، ایسی تلاش جو ہے یہ عین واجب ہوتی ہے. کبھی یہ جو ہے مطلب عین واجب بھی ہو سکتی ہے. لیکن دین جسے کہتے ہیں اس کو آپ سمجھیے، ایک چیز ہوتی ہے دین کے اساسیات، دین کی بنیادی چیزیں، دین کا ایک واضح تصور، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال وغیرہ کا باب ہے. یہ کوئی اجتہاد کا میدان نہیں ہے. غیب کی باتیں، غیب کے معاملات ہیں، یہ کوئی انسانی اجتہاد کا میدان نہیں ہے. ایمانیات جسے کہتے ہیں، فرشتوں سے متعلق تبدیل، یہ ساری چیزیں اجتہاد کے مسائل ہیں. اجتہاد جو احکام ہے، احکام کا جو باب ہے یہ اجتہاد کا باب ہے. یہاں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ اجتہاد بھی آزاد نہیں، یہ خود بھی اتباع کے دائرے میں ہوتا ہے. یعنی یہاں بھی آدمی اجتہاد کرتا ہے تو یہ نہیں کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، مجھے کیا فائدہ مند نظر آتا ہے، کیا نقصان دہ نظر، یہ نہیں ہے. یہاں بھی اس میدان میں بھی یہاں بھی اتباع ہی ہے. اتباع کس معنی میں ہے کہ یہاں بھی آدمی کو کچھ شرائط جو بنیادی اصول ہیں، کتاب و سنت جسے ہم ایک مجمل لفظ میں کہتے ہیں، ان کی تعلیمات کا پابند رہ کر آدمی کو اجتہاد کرنا ہے. تو ہمارا دین جو ہے خالص اتباع چاہتا ہے. لیکن جیسے میں نے بات شروع کی تھی تو شروع میں ہی کہا کہ دنیا آج اس حقیقت سے ناواقف ہے اور اس وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. انشاءاللہ کہاں کہاں لوگ تجربہ کرتے گئے، کیا کیا ہوا، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آگے آتی جائیں گی. یہ بنیادی سبب تھا جس پس منظر کے ساتھ ہم نے جو ہے اس درس کو منعقد کرنے یا اس درس کو شروع کرنے کا ارادہ کیا. اس درس کے شروع کرنے کا جو ارادہ کیا، مقصد یہی کہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے کہ ہمارا دین اتباع ہے. اور اتباع کس چیز کی ہونی چاہیے، اتباع کس چیز کی ہونی چاہیے، اس کی پہچان ہم کو حاصل ہو. یہی مقصد ہے. اور آپ کو اگر یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا دین اتباع ہی ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ اتباع کس چیز کی ہونی چاہیے، تب پھر اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے اس درس کا مقصد انشاءاللہ حاصل ہوگا. اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے جیسے جانتے ہیں اہل علم کا طریقہ سلف صالحین کے پاس ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، متقدم علماء کی کسی بھی کتاب سے اس موضوع سے متعلق جو باب ہوتا ہے یا کتاب ہوتی ہے اس کو منتخب کرتے ہیں، اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ طریقہ وہی ہو. اور اخوان کی بھی خاص طور پہ خواہش تھی کہ امام ابو داود کا جو کی کتاب السنن ہے، سنن ابی داود، کتب ستہ میں سے آپ نام جانتے ہیں، بہت مشہور نام ہے. تو امام ابو داود نے اپنی کتاب السنن میں کئی یہ ہیں، جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، ویسے ایک باب جو ہے مستقل ہے کتاب السنہ، کتاب السنہ کے نام سے. تو اس کو جو ہے مناسب سمجھا گیا کہ اس کتاب السنہ کو درس و تدریس یا پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ بنایا جائے، اور اس کی روشنی میں اس موضوع پر کھل کر گفتگو ہو، اور جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر سنت یا جو ہے السنہ جسے کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آئندہ اگلے درس کے اندر. آج سب سے پہلے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جس امام کی لکھی ہوئی کتاب سے کتاب السنہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس امام کی شخصیت سے پہلے متعارف ہو جائیں، جان لیں کہ وہ کون ہے، کیا ہے. امام ابو داؤد، امام ابو داؤد، یہ کنیت ہے امام ابو داؤد کی، امام کی کنیت ہے جس سے مشہور ہے، اور لوگ اسی نام سے، اسی کنیت سے ان کو پہچانتے ہیں. آپ کا نام سلیمان بن اشعث ہے، سلیمان بن اشعث. آپ کا نسب جو بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے سلیمان بن اشعث بن شداد بن عمرو بن عامر. کچھ علماء نے درمیان میں نقل کیا کہ نہیں، اشعث، سلیمان بن اشعث بن شداد جو ہیں، ان دونوں کے درمیان اور ایک دو جو ہے مطلب باپ ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے، عربوں کے پاس یہ چیز معروف ہے کہ باپ کے بجائے کبھی دادا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں دادا کے بجائے پردادا کی طرف درمیان سے ایک دو نام چھوڑ کے جو ہے، جو اونچے اوپر والے اور اونچے نسب میں جو اونچے مرحلے میں آتا ہے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، عربوں کا طریقہ. تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اشعث جو آپ کے والد ہیں، ان کے والد نہیں تھے شداد، ان کے پردادا تھے. اشعث کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس سلسلے میں کہا ان کا نام اسحاق تھا جو امام ابو داؤد کے دادا ہوئے، اور ان کے پردادا بشیر ہیں، اور بشیر کے والد جو ہیں وہ شداد ہیں. یہ امام ابو داؤد کا نسب ہے. ان میں سے جو عامر، جن کا نام میں نے آخر میں لیا، عامر، ان کے بارے میں
बाज़ उलमा ने कहा कि वो आमिर नहीं, उनका नाम इमरान था, उनका नाम इमरान था। और ये इमरान जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग सिफ़ीन में थे। जंग सिफ़ीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में शरीक थे। सिफ़ीन जंग आपको मालूम है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो जंग हुई थी, जंग सिफ़ीन, वो लड़ाई है। इस लड़ाई में कहते हैं कि इमरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे और उस जंग में जो है शहीद कर दिए गए, उस जंग में शहीद हुए थे। तो ये इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि के नसब की बात थी। आपकी कुनियत जैसा कि आपने सुना अबू दाऊद है, कबीले अज़द से ताल्लुक़ है, इसलिए अज़दी, अल अज़दी से मंसूब है, मशहूर है। और एक और निस्बत मशहूर है, वो है सजिस्तानी। सजिस्तानी, सजिस्तान इसी से मशहूर है, अबू दाऊद अस-सजिस्तानी, अबू दाऊद अस-सजिस्तानी इसी से मशहूर है इमाम अबू दाऊद। ये सजिस्तान जो है आपकी बस्ती है, जहाँ के आप रहने वाले थे, जहाँ के रहने वाले थे वहाँ सजिस्तान कहते हैं। ये सजिस्तान कहाँ है? इसमें सही बात यह है कि ये खुरासान का इलाका, खुरासान का इलाके का मतलब हुआ करीब करीब कहते हैं खुरासान का वो इलाका जो सिंध की बॉर्डर से करीब, या सिंध का इलाका, उस इलाके में एक इलाके का नाम है सजिस्तान। वहाँ से आपका ताल्लुक, वहाँ आप पैदा हुए, वहाँ से मुंतकिल होने के बाद आप बसरा में रहे, बसरा में रहकर आपने ज़िंदगी गुजारी और इंतकाल भी बसरा ही में हुआ था। तो बसरा, ये कौल है कि सजिस्तान से मुराद ये इलाका है। जबकि दूसरे बाज़ उलमा ने नकल किया कि सजिस्तान असल में बसरा में जहाँ वो रहते थे वहाँ के एक करिए का नाम है, वहाँ एक छोटे से करिए का नाम है बसरे में, एक महल्ले का नाम या करिए का नाम, वहाँ में उसकी तरफ मंसूब करके उनको सजिस्तानी कहा जाता है। लेकिन इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सीर आलम नुबला के अंदर इस कौल को ज़ईफ़ करार दिया, कहा कि नहीं, वो बसरा की तरफ मंसूब नहीं है, बसरा के इलाके या बल्कि वो सजिस्तान जो एक करिया है। और सीर आलम नुबला में इमाम ज़हबी ने पूरी तफसील से कि कितनी मसाफत, किस अतराफ अकनाफ की बस्तियों का नाम जिक्र करके वाज़ेह तौर पे मुतय्यन किए कि कौन सा इलाका है। लेकिन आपके पहचानने के लिए इतनी बात के वक्त काफ़ी है कि सजिस्तान खुरासान का इलाका, इसकी तरफ मंसूब हो के सजिस्तानी कहलाता। आपकी पैदाइश, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि की पैदाइश सन 202 हिजरी में हुई, 202 हिजरी में हुई। और उसके बाद आपने जो है, जैसे उस ज़माने के उलमा का तरीक़ा था, अपने इलाके के उलमा से इल्म हासिल करते हैं, सबसे पहले जिस बस्ती के रहते हैं उस इलाके के उलमा से इल्म हासिल करते हैं, और उसके बाद वहाँ से निकल कर मुस्लिम हुकूमत जहाँ जहाँ थी, जहाँ बड़ी बड़ी आबादियाँ थी, जैसे जो है उस वक्त के मशहूर जो इलाके थे, कूफा बसरा है, कूफा और बसरा है, इराक़ जिसे कहते हैं कूफा और बसरा, इसके अलावा जो है मुल्क शाम है, या हिजाज़ है, हिजाज़ यानी मक्का व मदीना, और खुरासान का इलाका, इन सारे इलाक़ों को जो है मतलब घूम फिर कर आपने इल्म हासिल किया। आपके असातिज़ा बहुत हैं, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि के असातिज़ा बहुत सारे हैं। हाफिज़ मिज़्ज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तहज़ीब के अंदर ये नकल किया है। इमाम मिज़्ज़ी ने क्या कौल जो है मतलब ये नकल किया गया तहज़ीब में कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि के असातिज़ा 300 से ज़्यादा थे, 300 से ज़्यादा उलमा से आपने इल्म हासिल किया। लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम इसहाक़ इब्न राहुया जिनको कहते हैं, या अली इब्न अल-मदीनी, इमाम अली इब्न अल-मदीनी हैं। ऐसे जो है मतलब मशहूर उलमा से आपने इल्म हासिल किया, और बड़ी जमात है काफ़ी, जैसे मैंने कहा 300 के करीब हैं। मैंने बतौर नमूना 3 नाम आपके सामने जिक्र किए, वरना नाम और बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम जो यहाँ जिक्र किए गए हैं। ये इमाम अहमद के जो है तलब इल्म के सिलसिले में, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि के तलब इल्म के सिलसिले में कि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को घूम फिर कर आपने इल्म हासिल किया, और जो मुहद्दिसीन का तरीक़ा था, जिसे बताया कि आपने इलाके से इल्म हासिल करने के बाद करीब वाला इलाका, फिर उसके बाद वाला इलाका, जितने इलाकों तक जा सकते जाते, और वहाँ से इल्म हदीस हासिल करके वापस लौटते, ये तरीक़ा रहा।
آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد کافی کتابیں لکھی. کافی کا مطلب یہ کہ ایسی کتابیں جو مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں, کافی جو ہے مطلب لکھی ہیں. سب سے زیادہ شہرت تو اسی کتاب السنن کو حاصل ہوئی, سنن ابی داؤد کو حاصل ہوئی. سب سے زیادہ شہرت اسی کتاب کو حاصل ہوئی. لیکن اس کے علاوہ بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے الناسخ والمنسوخ, یعنی ناسخ اور منسوخ جو ہوتے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جو نسخ کا مسئلہ آتا ہے ویسے, تو الناسخ والمنسوخ کے نام سے کتاب لکھی. ایسے ہی القدر تقدیر سے متعلق کتاب امام ابو داؤد کی ہے. ایسے ہی جو ہے مطلب مراسیل ہے. مراسیل کا مطلب ہوتا ہے وہ روایتیں جو مرسل ہیں, مرسل یعنی تابعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ایسی روایتوں کو اکٹھا کر کے محدثین کتابیں لکھا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایتیں نقل تو کی جاتی ہیں لیکن یہ مرسل ہیں, یعنی ان کی سند میں انقطاع ہے, یہ بتانے کے لیے لکھی جاتی تھی. تو یہ امام ابو داؤد کی کتابوں میں سے کچھ ہیں. اور کچھ کتابیں جیسے شیخ بکر ابو زید وغیرہ نے جو ہے کچھ اور کتابوں کا نام لکھا ہے, جیسے تسمیۃ الاخوہ, یعنی روات میں سے راویوں میں سے وہ راوی جو بھائی تھے آپس میں. ایسے راوی جو ایک راوی اکیلا نہیں تھا بلکہ دو ہیں, تین ہیں, آپس میں بھائی ہیں, راویان حدیث میں سے ایسے لوگ جو بھائی ہیں آپس میں, ان سب کو جو اکٹھا کی. اس لیے کہ اس میں محدثین کے پاس ان سب فنون کی بڑی اہمیت ہے. چونکہ مجھے اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ واقعی اس کی باریکی کو سمجھ سکیں گے, اس لیے میں بہت تیزی سے گزر جا رہا ہوں. ایک ایک کتاب کی اہمیت پہ میں رک کر واضح روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. جیسے اخوہ ہے, تسمیۃ الاخوہ والی بات ہے. جیسے آپ سمجھے عبداللہ والد کا نام ہے, ان کے اگر 5 بیٹے ہیں تو عربوں کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ نام چھوڑ کر جو ہے باپ کی طرف منسوب کر کے ایسے کہتے ہیں ابن عبداللہ. اب 5 اگر بھائی ہیں تو ضروری نہیں کہ 5 کے 5 راوی ہیں, 5 کے 5 بھائی راوی ہیں, پورے ثقہ نہیں ہیں. 3 جو ہے ثقہ ہیں, 2 ضعیف ہیں. اب روایت کرنے والا کہہ دیتا ہے حدثنی ابن عبداللہ, مجھ سے جو ہے عبداللہ کے بیٹے نے بیان کیا. کون سا بیٹا ہے؟ اگر ان 3 بھائیوں میں سے ہوگا تو حدیث ثقہ ہونے کی وجہ سے صحیح ہوگی, اور اگر ان 2 بیٹوں میں سے ہوگا, ان 2 بھائیوں میں سے ہوگا تو روایت ضعیف ہو جائے گی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ ابن عبداللہ جو ہے یہ 5 بھائی ہیں, تو وہ کیا سمجھتا ہے, جہاں بھی ابن عبداللہ آئے گا وہ ایک ہی آدمی سمجھتا ہے. فرض کریں کہ ایک آدمی کو عبداللہ کے ایک ہی بیٹے کے بارے میں معلوم ہے, تو وہ کیا سمجھتا ہے, سند میں جہاں بھی ابن عبداللہ اس طبقے میں آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہی راوی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, وہ اگر ضعیف ہوگا تو پوری روایتیں 5 بھائیوں کی روایتیں ضعیف ہو جائیں گی, اور اگر وہ ثقہ ہے تو 5 بھائیوں کی روایتیں کیا ہو جائیں گی, صحیح ہو جائیں گی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, 3 کی صحیح اور 2 کی ضعیف ہونی چاہیے. تو ایسے راموں کو محدثین کیا کرتے ہیں, اکٹھا کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ ہیں, اور اس میں تفصیل بھی بسا اوقات جو ہے مطلب بعض علماء کرتے ہیں کہ فلاں راوی جو ہے فلاں سے اگر روایت کرتا ہے تو وہ ضعیف جو ہے وہی ہو سکتا ہے, اور اگر فلاں سے روایت کرنے والا ہو دوسرے کسی عالم سے تو وہ ثقہ راوی ہی ہو سکتا ہے. تو یہ فن کی باریکیاں ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب فنون کے اندر کتابیں لکھی ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تلامذہ بھی یعنی شاگرد بھی بہت سے ہیں. جیسے ان میں سے کچھ کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ حرب کرمانی بہت مشہور عالم ہیں, یہ سب تو زکریا الساجی یہ بھی مشہور عالم ہیں, ابو عوانہ ہیں, ابو بشر الدولابی ہے, ابو بکر الخلال ہیں. یہ سب جو ہے امام ابو داؤد کے جو ہے شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر خود امام ابو داؤد کے بیٹے عبداللہ جو ہے وہ جو ہے مطلب آپ کے شاگرد ہیں. اور ان کے ساتھ امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی بعض روایتیں امام ابو داؤد سے نقل کی ہیں. تو اس حیثیت سے امام ابو داؤد کے شاگردوں میں امام ترمذی اور امام نسائی کا نام بھی شاگردوں میں آتا ہے. ترمذی اور نسائی کا نام بھی امام ابو داؤد کے شاگردوں میں آتا ہے. بعض حدیثیں جو ہے امام ابو داؤد سے نقل کی ہیں. آپ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ یہ خود بھی جو ہے بہت بڑے, یہاں تک کہ بعض علماء نے نقل کیا الامام ابن الامام, امام کے بیٹے امام, عبداللہ کو امام کے بیٹے امام کہا. اور بہت مشہور قصیدہ ہے جو حائیۃ ابن ابی داؤد کے نام سے مشہور ہے, کہ وہ قصیدہ جو عقیدے کے باب میں لکھا ہے انہوں نے, عبداللہ ابن ابی داؤد نے, انہوں نے کیا کیا ہے, قصیدہ لکھا ہے نظم میں عقیدے کے مسائل, پورے اصول, عقیدے کے اصول بیان کرتے گئے جو لفظ ہا سے یعنی حرف ہے سے جو ختم ہوتے ہیں, تو مشہور ہو جاتا ہے حائیہ یعنی وہ قصیدہ جو حرف ہا سے ختم ہوتا ہے. تو یہ عبداللہ ہیں, یہ خود بھی امام ابو داؤد کے شاگرد اور بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں بغداد کے جو رہے, اس لیے کہ
इमाम अबू दाऊद बसरा में रहे, लेकिन साथ में बगदाद भी है, और बगदाद आने के बाद बगदाद में भी जो है अपने इल्म को उन्होंने फैलाया। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्द बहुत से हैं। इनमें से कुछ शागिर्द और भी हैं जिन्होंने सुनन रिवायत की, जैसे जो है एक हैं अबू अली अल-लुलुई। अब आप जो सुनन अबी दाऊद आप पढ़ते हैं, सुनन अबी दाऊद, ये इसके कई जो है मतलब तबाअत हैं। उनमें से जो है अबू अली अल-लुलुई का मशहूर है, या अबू बकर इब्न दासा कहते हैं, ये सब शागिर्द हैं बहुत से। तो सुनन की रिवायत करने वाले कुछ खास शागिर्द हैं। जहाँ तक इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि के अकीदे की बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है इंशाअल्लाह। इमाम अबू दाऊद जो है मुहद्दिसीन के अकीदे पर थे, और मुहद्दिसीन का अकीदा क्या था ये मैं इंशाअल्लाह जो जब सुन्नत की वजाहत करूँगा, सुन्ना जब इसकी वजाहत करूँगा, वहाँ आप जो है समझेंगे कि मुहद्दिसीन का अकीदा क्या था, इसका इम्तियाज़ क्या है, या वहाँ समझ में आएगी इंशाअल्लाह ये बात। और सिर्फ ये बात आपको बता दूँ कि इमाम अबू दाऊद के अकीदे की गवाही देने के लिए आप ये चीज़ जो मतलब बतौर करीना ले सकते हैं, बतौर करीना कि इमाम अहमद के शागिर्द हैं जो अकीदे के बाब में इमाम अहले सुन्ना कहलाते हैं। अकीदे के लिए इमाम अहले सुन्ना कहते हैं। अकीदे में जो इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि का जो मुकाम है, और आज भी सब जानते हैं कि अकीदे के बाब में इमाम अहमद और इमाम अहमद के जो शागिर्दों का मुकाम है वो किसी और इमाम को वो इमामत हासिल नहीं है। तो इमाम अहमद के शागिर्द होने की हैसियत से अकीदे के सिलसिले में इंशाअल्लाह जो है मतलब कोई तफसीली गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं। मैंने एक लफ्ज़ कह दिया मुहद्दिसीन का जो अकीदा था उसी में। और सबसे बढ़कर इमाम अबू दाऊद का अकीदा क्या था उसका अगर आप देखना चाहें तो देख लें उन किताबों में जो किताबें उन्होंने लिखी हैं और अपने पीछे छोड़ी हैं। लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि आदमी का अकीदा अगर देखना हो तो उसकी जो तसनीफ़ात और तालीफ़ात देखो, वहाँ समझ में आ जाती है। जो आदमी लिखता है वो अपना वो खून दिल निचोड़ देता है उसके अंदर। आप अगर वो चीज़ देखेंगे, जैसे इंशाअल्लाह हम खुद सुन्ना पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ आपको इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि का अकीदा और सुन्नत से कितनी मोहब्बत थी और कितना जो है उनके अंदर जज्बा था, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद वहाँ समझ में आ जाएंगी। तो मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, एक लफ्ज़ मैंने कह दिया मुहद्दिसीन के अकीदे के मुताबिक थे इंशाअल्लाह। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने इल्म और अमल से भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद सन 275 हिजरी में वफ़ात पाई। 275 हिजरी में 275 उम्र तकरीबन जाहिर बात है 202 में पैदाइश हुई है और 275 में इंतकाल हुआ है, तो 73 ईयर्स 73 साल की उम्र इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने पाई है। आपका इल्मी मुकाम, उलमा का तरीक़ा ये है कि किसी का इल्मी मुकाम अगर आप बताना चाहते हैं तो उसका तरीक़ा ये होता है कि आपके मुआसिर उलमा, जैसे आपके असातिज़ा हैं या आपके हमासर उलमा जो आपसे बड़े भी होंगे या आपसे दर्जे में छोटे भी होंगे लेकिन जिन्होंने आपको करीब से देखा है, या आपके शागिर्द या आपके बाद आने वाले उलमा जिन्होंने बिल वास्ता या बिला वास्ता उनके इल्म और उनके तकवा और उन सारी चीज़ों को देखा परखा है, वो लोग जो बातें कहते हैं, वो लोग जो गवाहियाँ देते हैं, उनके अक़वाल जो है उस इमाम के दर्जे को मुतय्यन करते हैं। इसीलिए मैंने इस पूरे तर्जुमे के अंदर कोशिश ये की कि जो है इमाम अबू दाऊद के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ उलमा, चाहे वो मुतक़द्दिम हो आपके असातिज़ा के दर्जे में हो या आपके मुआसिर हो और मुआसिरीन में आपके बराबर, आपसे बड़े या आपसे छोटे दर्जे के एतबार से, या आपसे छोटे हों यानी आपके शागिर्द हों या बाद के उलमा हों, आपके उलमा ने जो है इमाम अबू दाऊद के ताल्लुक़ से जो बातें कही वो अक़वाल मैंने नकल किए। अब एक एक कौल आपके सामने पढ़ता हूँ और मुख्तसरन तर्जमा करता हूँ, वरना ये खुद एक मुस्तकिल दर्स है कि इमाम अबू दाऊद की शख्सियत कैसी अदीम शख्सियत थी। अंदाज़ा लगाना इन अक़वाल की अगर तशरीह करते जाए बहुत वक्त लेगा। मैं सिर्फ कुछ अक़वाल पढ़ कर आपके सामने उसकी वजाहत कर देता हूँ। इमाम मिज़्ज़ी ने अपनी किताब के अंदर नकल किया, इमाम मिज़्ज़ी ने जो है मतलब तहज़ीबुल कमाल में नकल किया, और हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने तहज़ीबुत तहज़ीब के अंदर उसकी तलख़ीस भी की है। मिज़्ज़ी ने जो तहज़ीबुल कमाल में और इब्न हजर ने तहज़ीबुत तहज़ीब में उनकी तलख़ीस की है। तलख़ीस करके सिर्फ अक़वाल ज़िक्र करते हैं। उन अक़वाल को मैं आपके सामने एक एक पढ़ता जाता हूँ और देखते जाऊँ। लेकिन इन अक़वाल से पहले मेरे ख्याल में एक चीज़ और रह गई। किताबों का तारुफ़ जब हो रहा था तो मेरे ख्याल में सुनन का तारुफ़ करवा देता हूँ। इमाम अबू दाऊद की जो सुनन है, अक़वाल से पहले हम उसको देख लेते हैं। इमाम अबू दाऊद की सुनन जो है बुखारी और मुस्लिम, सही बुखारी और सही मुस्लिम के बाद उम्मत के अक्सर उलमा की राय के मुताबिक सुन्नत के दवावीन में तीसरा दर्जा रखती है। सुन्नत के दवावीन में तीसरा दर्जा है। तीसरा का मतलब दो के बाद तीसरा, यानी दो के बाद अगर आप कहना चाहें तो पहला, दो के साथ तीसरा, दो के साथ तीसरा मुकाम रखते हैं। बाज़ उलमा ने कुतुब सित्ता में जो मशहूर हैं उसमें तिरमिज़ी को इस पर मुकद्दम रखा है, तिरमिज़ी को इस पर मुकद्दम रखा है।
لیکن یہ جو دواوین ہے کتب ستہ کے نام سے جو مشہور ہیں، اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر علماء جو ہے بخاری اور مسلم کے بعد ابو داؤد کو رکھتے ہیں. اور اگر آپ بالعموم جملہ دواوین، سنت کے جملہ دواوین کی اگر بات کریں، جملہ دواوین کی اگر بات کریں جس میں امام احمد کی مسند کو بھی لے آئیں یا امام مالک کی موطا کو بھی لے آئیں اور اس کے ساتھ دوسری، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کے بعد کی جو کتابیں ہیں ان کے تقریباً جو ہے مطلب ایک دوسرے سے بعض حیثیتوں سے ان کو فضیلت دی جاتی ہے اور بعض حیثیتوں سے دوسرے علماء کو فضیلت. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سنت کی تدوین اور سنت کی جو ہے ترتیب کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئیں اس میں انتہائی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے مختلف علماء سے گھوم پھر کر 5 لاکھ حدیثیں جو ہے مطلب اکٹھا کی لکھی ہیں اپنے پاس. 5 لاکھ حدیثیں، ان میں سے 4800 حدیثیں جو ہے میں نے ابو داؤد کے لیے منتخب کی. اور ایک چیز ہے آپ یہاں بھی دیکھیں، 2 باتیں بتا دیتا ہوں. اب یہ 5 لاکھ حدیثیں کا مطلب جو ہے اس کی وضاحت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہے اب منکرین حدیث کے پاس یہ خود ایک شبہ ہے، کہتے ہیں کہ اب حدیثیں کتنی ہیں دنیا کے اندر کتنی حدیثیں ہیں، ساری حدیث کی کتابوں کو اکٹھا کر لیں تو کتنی ہوں گی. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ جمع کر لیں گے، 1 لاکھ کو نہیں پہنچتی ہے تعداد، کہتے ہیں 1 لاکھ جمع کر لیں گے تو اس کا مطلب امام ابو داؤد کے مطابق 4 لاکھ حدیثیں ضائع ہو گئی. اگر یہ دین کے لیے جو ہے ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا 4 لاکھ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ایسی منکرین حدیث جو ہے اسی قسم کی جو مجمل باتوں کو لا کر پریشان کرتے ہیں. تو یہ بھی سمجھ لیں 5 لاکھ حدیثوں کا مطلب، یا امام بخاری نے کہا 1 لاکھ میں جو ہے صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ ضعیف حدیثیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین کے پاس ایک طریقہ ہے. دیکھیں اب یہ 3 صفوں میں آپ بیٹھیں، 3 صفوں میں بیٹھیں. فرض کریں کہ جب میں راوی حدیث ہوں، میں اگر حدیث بیان کر رہا ہوں تو مجھ سے روایت کا سلسلہ فرض کریں یہ 3 جو ہے مجھ سے سنیں، پھر ان سے ایک سلسلہ چلا سننے والوں کا، ان سے ایک سلسلہ چلا اور ان سے ایک سلسلہ چلا، تو یہ 3 سلسلے ہیں، یہ 3 سندیں کہلاتے ہیں. محدثین کے نزدیک سند کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، متن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. کبھی دونوں کو ملا کر، کبھی صرف متن کو بھی کہا جاتا ہے، کبھی صرف سند کو بھی کہا جاتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ محدثین کیا کرتے، فرض کریں کہ ایک سند سے حدیث مل گئی، یہ انتہا درجے کی صحیح سند ہوتی، تب بھی سنت کی حفاظت کے جذبے میں اور اس کو جو ہے اور بہتر سے بہتر سند سے روایت کرنے کے شوق میں اور کم سے کم روات کے ذریعے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے شوق میں محدثین کیا کرتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ مجھ سے روایت کرنے والے جتنے لوگ مجھ تک پہنچنے کی جتنے ان کو راستے مل سکتے ہیں، جتنی سندیں مل سکتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرتے. اس حیثیت سے اگر دیکھیں تو حدیثیں جو ہے سندیں اگر آپ دیکھیں گے تو 5 لاکھ تک پہنچ جائیں گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی جو ہے 10 سندیں ہوتی ہیں تو وہ یہ 10 حدیثوں میں شمار ہو، اس کا حکم ہوا یہ 10 حدیثیں. اب یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو محدثین نے کیا کیا، جب کتابوں میں لکھنے کی بات آئی تو اس میں سے کیا کرتے ہیں، بہتر سے بہتر سند کا انتخاب کرتے ہیں. کبھی ایک سند، کبھی 2 سندوں سے، حالات کے اعتبار سے فن کی باریکی جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ سند میں کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک سند کے ساتھ دوسری سند، اور کبھی ضرورت نہیں پیش آتی تو ایک سند پہ بس کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، امام ابو داؤد مثلا فرض کرنے کی ایک حدیث 3 راویوں سے 3 سندوں سے سنے ہیں، ایک سند سے روایت کر دیتے ہیں، باقی 2 سندیں چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کیا ہوتے ہیں، یہ جو سلسلہ سند جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بیان کرنے والا باقی رہے نہ رہے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ دین ضائع ہو گیا. دین سے اگر مراد متن ہے، اللہ کے نبی کا قول ہے، وہ تو ایک صحیح سند سے ہمارے پاس محفوظ ہے، یا بہتر سے بہتر سند سے ہمارے پاس محفوظ ہے. بقیہ سندیں اگر کچھ آگے پیچھے ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ خیال رکھیں کہ محدثین نے اس کا خیال رکھا اگر ایک سند میں کمزوری ہوتی ہے تو دوسری سند سے تقویت پہنچ سکتی ہے، ویسی سند کو ذکر کی ہے. تو فن جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں 5 لاکھ اس سے مراد یہ سب سندوں کو ملا کر ہے، ورنہ حدیث کا سے مراد اگر آپ متن صرف لیتے ہیں تو ان کی تعداد 5 لاکھ کی نہیں ہے. واضح نہ بات انشاءاللہ یہ. تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس میں سے میں نے 4800 کو منتخب کیا. اسی لیے جب امام، اور یہ بھی ایک دوسرا نقطہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ بھی آپ سوچ کے دیکھیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سب جمع کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس میں بہتر سے بہتر کا انتخاب جو ہے اور زیادہ جو ہے مطلب مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب السنن لکھی، اس کو لکھا، تو طبقات الحنابلہ میں ابن ابی اعلیٰ نے نقل کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے بھی جو یہ بات نقل کی ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد امام احمد کے سامنے پیش کیا.
تو امام احمد نے اس کتاب کو دیکھا اور اس کو جو مطلب پسند کیا اور عالم امام احمد جیسا عالم اگر جو کتاب کو پسند کرتا ہے تو یہ ایک سند ہے کتاب کی. اور جب یہ کتاب انہوں نے لکھی تو ابراہیم الحربی کے نام سے ایک عالم ہے, انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا. کہتے ہیں کہ اُلِنَ لِأَبِي داؤد الحدیث کما اُلِنَ لِداؤد الحدید. معلوم ہے آپ کو داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا تھا, لوہا نرم کر دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, قرآن میں اللہ نے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے ان کے لیے جو ہے لوہا کو نرم کر دیا. یعنی بالکل جو موم جسے کہتے ہیں لوہا موم کر دینا, موم کو آپ اپنے ہاتھ میں جیسے موڑ سکتے ہیں. کہتے ہیں لوہا جو ہے اپنی سختی کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے لیے جو ہے نرم کر دیا گیا تھا. تو کہتے ہیں جس طرح داؤد کے لیے حدید یعنی لوہا نرم کر دیا گیا تھا, ابو داؤد کے لیے حدیث جو ہے نرم کر دی گئی. یہ ابراہیم حربی کا جو مقولہ بہت مشہور ہے, بہت مشہور. بتانے یہ چاہتے ہیں کہ پوری فنی مہارت کے ساتھ, یعنی فن حدیث جو ہے جو نزاکت چاہتا ہے, جو مہارت چاہتا ہے, اس پوری فنی مہارت اور نزاکت کے ساتھ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے, اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. جب اس کتاب کو دیکھا تو یہ شہادت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. تو میں امام ابو داؤد کے سنن کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا چاہ رہا تھا, تو واپس لوٹتے ہیں جہاں میں رکا تھا. وہ مسئلہ تھا علماء کے اقوال. امام ابو داؤد اور ان کی کتاب سے متعلق علماء نے کیا کیا باتیں کہی, کچھ اقوال آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. محمد ابن مخلد کہتے ہیں کانا ابو داؤد یفی بمذاکرۃ 100,000 حدیث. کہتے ہیں کہ ابو داؤد جو ہے 1,00,000 حدیثوں کا مذاکرہ جو ہے مطلب کر سکتے تھے. کیسے مطلب مذاکرہ سمجھتے ہیں؟ علماء کے پاس ایک مجلس ہوتی تھی, شام کے اوقات میں بیٹھ کر جو ہے کہتے کہ جو مطلب فلاں حدیث, تو کہتے فلاں حدیث میرے پاس کتنی سندوں سے ہے, اور حدیث پوری سند کے ساتھ بیان کرتے. اور وہ کہتے ہیں فلاں حدیث, تو کہتے آپ کے پاس اس سند سے ہے, میرے پاس اس سند سے, وہ اپنی حدیث بیان کرتے. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی کر, اس کو مذاکرہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں 1,00,000 حدیثیں امام جو ہے مطلب مذاکرے میں جو مطلب سنا سکتے تھے امام ابو داؤد. یہ محمد ابن مخلد کی گواہی. اور دوسری گواہی دیتے ہیں کہ ولما صنف السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأهل الحديث كالمصحف يتبعونه وأقر له أهل زمانه بالحفظ. کہتے ہیں کہ اپنی کتاب سنن لکھی, لکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنایا, تو اس کتاب نے اتنی اہمیت اختیار کی کہ جس طرح قرآن کے معاملے میں قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں مصحف کہ یہ قرآن کی کتاب جو ہے, قرآن جو ہے بالکل مصحف جس طریقے سے اہمیت اختیار کر گیا دین کی ایک اساسی بنیاد کی حیثیت سے, ویسے جو امام ابو داؤد کی کتاب جو حدیث کے باب میں لوگوں کے مرجع کی حیثیت سے اہمیت اختیار کر گئی. لوگ بالکل اس کی بھی پیروی کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس لیے نہیں کہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی احادیث کو اتنے اچھے انداز میں ترتیب جو امام ابو داؤد نے دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے تسلیم کیا امام ابو داؤد کے حافظے کو کہ یہ حافظ حدیث ہے. حافظ قرآن تو بہت آسان چیز ہے نسبتاً, حافظ حدیث جو بہت مشکل کام. کہتے ہیں کہ زمانے کے لوگوں نے اس کی شہادت دی کہ یہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہیں امام ابو داؤد. یہ محمد ابن مخلد کی گواہی, اور امام مزی نے تہذیب الکمال میں اس کو نقل کیا. موسیٰ ابن ہارون ایک اور عالم ہے, وہ جو ہے کہتے ہیں امام ابو داؤد کے متعلق کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ, کہ ابو داؤد جو ہے دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ بہت بڑی گواہی آپ. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ محدثین کے ہاں جو ہے یہ مزاج نہیں, ہمارا مزاج جو ہے آج جس زمانے میں ہم جیتے ہیں ہر کسی کو علامہ, فضیلت الشیخ اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ان کے اندر جو اخلاقی بھی ہوگی نعوذ باللہ یا جیسی بھی خراب, گواہیوں پہ گواہیاں, شہادتوں پہ شہادتیں, تزکیے پہ تزکیے, لوگ جو ہے بے دریغ دیتے چلے جاتے. محدثین کے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. محدثین کے پاس جو ہے صرف جو یہ کہنا کہ یہ قابل بھروسہ ہے, اتنا لقب پانے کے لیے جو ہے آدمی کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. مطلب یہ کہ بہت پابند رہنا پڑتا ہے, تب جا کے کوئی اس گواہی کا مستحق ہوتا ہے. اور امام ابو داؤد کے حق میں یہ گواہی اگر مل رہی ہے تو سمجھیے آپ اس کا اندازہ لگائیے. اسے اپنے زمانے میں رہ کر نہیں سمجھ سکتے. آپ اس زمانے کو تصور میں لائیے جب کسی کے حق میں تزکیہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں تھی, اور چھوٹے موٹے کلمے سے بھی تزکیہ ہو جاتے ہیں, لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں. امام ابو داؤد کے حق میں یہ گواہی موسیٰ ابن ہارون نے دی کہ دنیا میں وہ جو حدیث کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے.
जन्नत की गवाही तो नहीं दे सकते हतमन, ये तो अहल सुन्ना वल जमाअह का जो है ये उसूल है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि हतमन जो है किसी के बारे में गवाही देना कि ये जन्नती है, ये उलमा अहल सुन्नत का जो मतलब तरीका नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम अच्छे आदमी के बारे में उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो जन्नती होगा, सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में किताब व सुन्नत में ये सराहत मौजूद हो कि ये जन्नती है, जैसे सहाबा में से कई एक के मुताबिक, या अगर बाज़ उलमा के इस्तिदलाल के मुताबिक देखें तो पूरे सहाबा से मुताल्लिक गवाही है कि ये जन्नती है। ठीक है ना। तो एक और कौल था जो इमाम अबू दाऊद से मुताल्लिक कहा गया। इमाम अबू हातिम इब्न हिब्बान जो मशहूर हैं, जिनकी किताब भी आप जानते हैं, उन्होंने जो है मतलब एक जामे लफ्ज इस्तेमाल किया, कान अहद अइम्मति दुनिया, दुनिया के जो इमाम थे उनमें से एक हैं ये, दुनिया के जो इमाम थे उनमें से एक हैं। किस बाब में इमाम? कहते हैं फिक़हन, फिक़ह में इमाम दुनिया के जो थे उनमें से एक इमाम है। व इल्मन, इल्म के बाब में जो इमामत का दर्जा रखते थे उनमें से एक हैं। व हिफ्ज़न, हदीसों के हिफ्ज़ के सिलसिले में जो इमाम मशहूर थे उसमें से एक इमाम है। व नुसुकन, इबादत में जो है जो इमामत के दर्जे बिल्कुल जो है ऊंचे दर्जे के आबिद किस्म के जो लोग थे उनमें इमामत के दर्जे पर रहने वालों में से एक हैं। व वरअन, तक़वा के भी इमामत का अगर दर्जा मुतय्यन किया जा सकता हो तो उसमें भी इमामत के दर्जे पर थे। व इत्क़ानन, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन सब चीज़ों में जो है मतलब काम जो है पूरी तरीके से करना, जिसको आप जो है मतलब परफेक्शन कहते हैं ना, परफेक्ट होना। तो इत्क़ान के माने होते हैं अरबी ज़बान में किसी चीज़ का परफेक्ट होना। तो इन सब चीज़ों में सिर्फ इमामत नहीं बल्कि परफेक्शन जिसे कहते ये था। ये इब्न हिब्बान ने जो इमाम अबू दाऊद से मुताल्लिक बात कही। इमाम इब्न मंदा ने जो है ये बात कही कि जिन लोगों ने सही और ज़ईफ़ की तमीज़ की और हदीसों में से ज़ईफ़ और इल्लत वाली हदीसों को निकाल बाहर किया, ये चार लोग थे। और इन चारों में से कहते हैं एक बुखारी और मुस्लिम थे, और उनके बाद अबू दाऊद और नसई थे। इमाम बुखारी और मुस्लिम थे और उनके बाद अबू दाऊद और नसई थे। और ये फ़न की गवाही जिसे कहते हैं फ़न हदीस में इमाम अबू दाऊद का मुकाम कितना था आप उसका अंदाज़ा लगाइए। ये इब्न मंदा ने जो इमाम अबू दाऊद से मुताल्लिक़ गवाही दी है। और इमाम हाकिम ने, मशहूर है मुस्तदरक हाकिम आप जानते हैं, इमाम हाकिम ने कहा इमाम अहलिल हदीस फी असरिही बिला मुदाफ़ा, बगैर किसी मुकाबले के, बगैर किसी दो राय के वो अपने ज़माने में फ़न हदीस के इमाम रहे या मुहद्दिसीन के इमाम रहे, अपने ज़माने में मुहद्दिसीन के इमाम रहे। ये इमाम हाकिम की जो है गवाही है उनके सिलसिले में। इनके अलावा और भी हैं कुछ अक़वाल, और वो भी देख लेते हैं। एक किस्सा नकल किया है इमाम अबू दाऊद के खादिम ने, जिनका नाम जो है अबू बकर इब्न जाबिर है। कहते हैं कि हम लोग बगदाद में थे, मगरिब की नमाज पढ़कर हम लोग बैठे हुए थे इमाम अबू दाऊद की मजलिस में, मगरिब की नमाज पढ़कर बैठे हुए थे बगदाद में कि अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा जब खोला गया तो देखा गया कि वहाँ जो बगदाद के जो अमीर हैं अबू अहमद अल मुवफ़्फ़क़, वो घर में अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। बगदाद के जो अमीर हैं उनको कहा गया कि ठीक है इजाज़त दी जाए। इजाज़त दी गई, अंदर आए, बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने अबू दाऊद से जो है, अभी जैसे ही वो बैठे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि अमीर क्यों आए हैं? आमतौर पे जो है उमरा जो है किसी के दर पे जाते नहीं हैं, ये अमीर यहाँ तक आए तो क्या मकसद है? तो कहा मेरे पास जो असल मालूम है, मैंने बात कही थी कि बसरा में रहते थे, बसरा से जो मतलब इसमें बगदाद में रहते थे, तो बगदाद में अमीर आए थे। तो आने के बाद जो है ये अमीर जो है बसरा के हैं, अबू अहमद अल मुवफ़्फ़क़ जो बसरा के अमीर हैं, बगदाद में आए। आकर इमाम अबू दाऊद से जो है मतलब बात की, तो पूछा क्यों आए हैं? तो कहा मुझे तीन चीज़ें, मेरे तीन मुतालबात हैं, उनको लेकर मैं आया। पूछा क्या मुतालबात हैं? क्या सबसे पहला मुतालबा तो ये कि आप बगदाद से बसरा मुंतकिल हो जाइए और वहाँ चलकर इल्म हदीस की मजलिस को सजाइए। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो शहर है बसरा, वहाँ एक वाक़या हुआ था जिसके बाद बसरा जो है उजड़ने लगा था, वैरान होने लगा, लोग इल्म वगैरह से जो है छोड़कर रुखसत होने लगे। कहा कि बसरा वैरान होने लगा है, मैं ये चाहता हूँ कि आप वहाँ आएंगे, वहाँ आकर इल्म हदीस को आम करेंगे तो बसरा फिर से आबाद हो जाएगा, फिर से मेरा शहर आबाद हो जाएगा। इमाम अबू दाऊद ने कहा ठीक है, दूसरा मुतालबा पेश करो। कहा कि दूसरा मुतालबा मेरा ये है कि मेरे जो बच्चे हैं बेटे,
ان کو جو ہے آپ حدیث کی اپنا شاگرد اپنی شاگردی میں لے لیں، ان کو اپنا شاگرد بنا لیں، اور اپنی جو حدیثیں ہیں وہ علم آپ میرے بچوں کو بھی دیں۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا مطالبہ پوچھا کہ ہاں بتاؤ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ کہا کہ میں امیر ہوں، میرے بچے جو میں حکمران ہوں، اور میرے بیٹے جو ہے عوام کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو جو آپ اپنی شاگردی میں لیں گے تو خاص ایک مجلس ان کی، آپ عوام کے لیے بیان کیجئے، آپ کے لیے سارے وسائل ہوں گے، لیکن ساتھ میں یہ ہوگا کہ خاص میرے بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ الگ سے درس دیجیے۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ تیسری جو ہے نہیں ہو سکتی، حدیث کو علم جو ہے میں جو ہے مطلب کچھ مخصوص لوگوں کے لیے خاص کر کے ایسا علم میں جو ہے مطلب نہیں دے سکتا، یہ امام ابو داؤد نے کہا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں امام ابو داؤد بصرہ منتقل ہوئے، مطالبہ تھا نا بصرہ منتقل ہونے، وہاں درس دینے کا، اور شاگردی میں لیا بھی ان طلباء کو، بس یہ تھا کہ عام مجلس ہی میں درس دیتے تھے، وہ اپنا انتظام کر لیتے، امیر نے انتظام کر دیا تھا کہ عام مجلس کے مقابلے میں ایک پردہ باندھ کر اس کے بازو ان کے وہ شہزادے گویا آپ کہہ سکیں وہاں کی تعبیر، وہاں کی اس کے لیے شہزادے بیٹھ کر وہاں سنا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ میں اپنے طور پہ جو ہے خاص مجلس سے امیر کے بچے ہیں، اس لیے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ امام ابو داؤد کی جو ہے علم حدیث کے سلسلے میں، اور یہ جو ہے یہ چیزیں کہ حکام سے تقرب، امیروں سے یا حکام سے تقرب کا جو مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے تاریخ اسلام میں اس سے دور رہنے والوں کے بھی بڑے کارنامے ہیں، اور ان سے قریب رہنے والوں کے بھی جو بڑے کارنامے سے مراد جو ہے غلط قسم کے معاملات بہت سارے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نہ تو حکام اور ان سے جو ہے مطلب دوری اختیار کر کے ایک بغاوت کا ماحول ہمیشہ نہ وہ رکھنے والے تھے، اور نہ ہی جو ہے مطلب ان کی جی حضوری کرنے والے اور ان کے در پہ جا کے ہمیشہ رہنے والے ایسے بھی نہیں تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطالبہ دیکھا، صحیح دیکھا، اس کو قبول کیا، اور جو صحیح نہیں سمجھنا اس کو ترک کر دیا۔ اور آخری ایک قول نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے شاگردوں میں سے ابن العرابی ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس کچھ بھی علم نہ رہے، کسی چیز کا علم نہیں، صرف مصحف یعنی قرآن مجید اس کا علم ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ابو داؤد اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ نسخے کی طرف اشارہ کر کے کہا ابو داؤد کا یہ نسخہ رہے، تو اپنی زندگی میں کسی اور علم کی اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ دو کتابیں اگر رہیں، ایک تو مصحف ہے قرآن، اور قرآن کے ساتھ اگر سنن ابی داؤد کسی کے پاس ہو جائے تو یہ دو کتابیں کافی ہو جائیں گی، پھر کسی اور علم کی اسے ضرورت نہیں رہ جائے گی اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ ابن العرابی نے جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہی تھی۔ تو یہ کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے کوشش یہ کی کہ آپ کے سمجھ میں جیسے ہیں اس انداز میں تعبیر کر سکوں، جس سے جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں السنہ، وہ کتنے عظیم امام کا لکھا ہوا ہے وہ باب، اور کتنی جو ہے اتنے علم والا آدمی جب ترتیب دیا ہوگا تو ظاہر بات ہے بڑی باریکیوں کو ملحوظ رکھ کر ہی ترتیب دیا ہوگا، اور اس کے پڑھنے میں انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے متعلق یہ مختصر سی باتیں جو ہے آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ جو لوگ تفصیلات چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہے تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان ائمہ سے سچی محبت کرنے اور ان کے چھوڑے ہوئے علم سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بتانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے بتایا جیسے جو ہے کہ ابو داؤد جو کتاب ہے اس کے روایت کرنے والے کئی ہیں، تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، جس طرح محدث جو ہے کئی علماء سے حدیثیں اکٹھا کرتا ہے، تو کتاب کو جمع کر لینے کے بعد اب اس کتاب کی روایت ہوتی ہے باقاعدہ۔ جیسے اب میں ہوں تو میرے پاس جو مطلب اب صحیح بخاری اگر میں پڑھ رہا ہوں تو صحیح بخاری کا کون سا نسخہ، اس لیے ہوتا یہ ہے کہ میرے ایک بنیادی ایک کاپی میری ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جو زیراکس وغیرہ کا تو مسئلہ نہیں تھا نا کہ ہر باہر نقل ہو جائے، تو لوگ کیا کرتے تھے، میں جو ہے پڑھتا جا رہا ہوں یعنی جس کی کتاب ہے، اور لوگ جو لکھتے چلے جا رہے ہیں وہی کتاب میں پڑھ کے بولتا ہوں لکھتے جا رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کیا کرتے، وہ کوئی اور طالب علم پڑھتا، میں بھی سن رہا ہوں اور میرے ساتھ جو دوسرے طلبا تو سن کر لکھتے، تو اس لکھنے میں کیا ہوتا کہیں کہیں جو ہے ایک آدھ لفظ جو ہے کمی بیشی ہو جاتی، کہیں آگے پیچھے ہو جاتا لفظ، تو اس سے نسخوں میں جو ہے ذرا سا فرق آ جاتا۔ ایک ایسا ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں کیا کرتا اپنی کتاب
آپ کو دے دیا کہ آپ اس کی کاپی کر لیں. تو آپ لے جا کر, اس زمانے میں نساخ بالکل لکھنے والے تھے, تو کیا کرتا, بالکل جیسی میری کتاب ہے ویسی ہو بہو آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دے دیتا کاپی. تو اس میں کہیں اس سے غلطی ہو جاتی تو یہ ہوتا. تو ہوتا یہ کہ جو ہے جتنے شاگرد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے تھے, ان میں سے بعض شاگردوں کی طرف سے, جیسے 1 2 3 مثال میں نے دی تھی شروع میں, اسی کو آپ سمجھ لیں. تو اس شاگرد نے جو کتاب لی, ان کا نسخہ جو ان کی روایت کہلاتا ہے. جیسے میں نے کہا لؤلؤی ایک شاگرد ہے, تو لؤلؤی کا نسخہ کہلاتا ہے. تو ہمارے پاس جو کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر اس کی صراحت ہوتی ہے کہ اس کتاب کی جو ہے جو طباعت ہے کون سے نسخے کے مطابق ہے, لؤلؤی کے نسخے کے مطابق ہے. یا زیادہ مشہور جو ان کے پاس امام ابو داؤد کی کتاب کے نسخوں میں سے ابو بکر ابن داسا کہتے ہیں, ابن داسا کا نسخہ بھی زیادہ مشہور ہے. تو ابن داسا کا جو نسخہ ہے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ابن داسا کے نسخے کے مطابق ہے. اور ایسے جو مطلب کئی شاگرد ہیں جن کی روایت ہے. تو کہیں کہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابو داؤد جیسے مثال کے طور پہ ایک کتاب مکمل لکھی ہے, لکھنے کے بعد اب روایت کی, تو ایک شاگرد نے یہ پوری کتاب لے لی, پوری کی پوری کتاب نقل کر لی. اس کے بعد ابو داؤد کو جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے حیات دی, اور بھی عالم ضروری نہیں ابو داؤد, ایک عام بات بتا رہا ہوں کہ امام کیا کرتا ہے, مزید اس میں کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ نہیں یہ حدیث میں نکال دیتا ہوں, یہ حدیث جو ہے اس سند کے بجائے دوسری سند سے میں ذکر کروں گا, اس سند کے بجائے میں دوسری سند سے ذکر کروں گا. تو دوسری سند سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اب دوسرا شاگرد جو نقل کرتا ہے کتاب کو, تو اس میں یہ دوسری سند ہوتی ہے. اب کوئی آدمی آ کر بیٹھتا ہے تو دیکھتا یہ ہے کہ دونوں ابو داؤد ہیں, اس میں ایک سند ہے اس میں ایک سند ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو نسخوں کا فرق ہوتا ہے کہ یہ نسخہ اس وقت کا ہے جب امام ابو داؤد نے پہلی بار لکھا تھا, اور اس کے بعد تھوڑی بہت ترمیم کے بعد مثال کے طور پہ جب لکھا تھا تو تب انہوں نے کاپی کی تھی. یہ فن کے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ باریکیاں ہیں, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو شرح لکھتے ہیں حدیث کی, وہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں کہ نسخوں کے فرق کی وجہ سے حدیث کے مفہوم میں کہیں فرق آ رہا ہے تو خاص طور پہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے فلاں تھا, یہ جو ہے فلاں اس میں ترتیب یہ تھی, فلاں ترتیب تھی, کمی بیشی ہوئی, اس کو آگے پیچھے کیا گیا. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی صراحت جو شرح شروحات کے اندر کرتے ہوئے چلتے ہیں ساتھ میں. جی ویسے عام کتاب جو ہے, عام کتاب میں بالعموم کتاب کے اندر کوئی واضح فرق نہیں ہوتا, لیکن فن کے جو لوگ ہوتے ہیں, فن کے پاس فنی باریکیاں جو ہوتی ہیں, ان کے لیے جو مطلب یہ نسخوں کا اختلاف بہت معنی رکھتا ہے, اور وہ بڑی باریکی سے اس کا خیال رکھا کرتے ہیں. جی ہر محدث کو فقیہ کہا جا سکتا ہے کیا, یا ہر فقیہ کو محدث کہا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے. انشاءاللہ یہ بات پھر آنے والی تھی, آپ نے پوچھ لیا تو آج بول بھی دیتا ہوں سامنے آ کے. دیکھیے محدث کا معنی پہلے متعین کریں گے. ایک ہے راویان حدیث اور ایک ہے محدث. اگر آپ معنی یہ لینا چاہتے ہیں کہ حدیث کا روایت کرنے والا, تو بعض راوی ایسے رہے ہیں, حدیث کے راوی معلوم ہے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں, ٹھیک ہے. بعض راوی ایسے رہی ہیں جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ میں نے فلاں سے سنا, میں نے فلاں سے سنا, میں نے فلاں سے سنا, اور فلاں سے سنا کر ختم کر دیتے. آپ ان سے جو ہے مطلب کچھ اور پوچھتے تو ان کو اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوتی. ایسے راویان حدیث سے اگر محدثین سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, راویان حدیث مراد لے رہے ہیں, تو پھر جو ہے مطلب ضروری نہیں کہ وہ جو ہے فقیہ ہو سکتا ہے فقیہ ہوں بھی, ہو سکتا ہے فقیہ نہ ہو, راویان حدیث کی بات. لیکن اگر آپ محدثین سے مراد ائمہ حدیث کی بات کر رہے ہیں, جیسے بخاری ہیں, مسلم ہیں, امام احمد ہیں, امام شافعی, امام مالک ہیں, یا جو ہے خود امام دوسرے بھی اوزاعی کی بات آتی, دوسری یہ سب, ان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں. اور ان ائمہ کی اگر بات کر رہے ہیں تو بلا شبہ جو ہے مطلب وہ فقیہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو ان کی کتابوں میں جو صرف حدیثیں ترتیب صحیح سے لکھ نہیں دی گئی. ہر کتاب کے اندر کیا کرتے ہیں, جیسے شروع کرتے ہیں کتاب الطہارہ, طہارت کے بعد جو کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب طہارت میں ایک ایک مسئلے کے لیے ہیڈنگ دیتے ہیں. اور ہیڈنگ کیا ہوتا ہے, مسئلہ استدلال ہوتا ہے, وہ ہیڈنگ دے کے اس کے بعد حدیث کو روایت کرتے ہیں. تو ان کی کتابیں پوری کی پوری جو ہے فقہی ترتیب پر ہیں, وہ فقیہ ہیں. مسئلہ بنیادی کیا ہے, کچھ لوگوں نے یہ جو ہے خامخواہ کی ایک تقسیم کی ہے کہ محدث کا مطلب الگ ہے, فقیہ کا معنی الگ ہے. معنی صرف اگر الگ کرنا چاہتے ہیں تو ہاں, فقیہ کا معنی وہ جو مسائل کی استنباط کرتا ہے, اور محدث کا معنی وہ جو حدیث کی روایت اور حدیث کی جو صحیح اور ضعیف ہونے کے مسائل ہوتے ہیں, جس کو درایت کہتے ہیں محدثین کے پاس. یہ اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ مفہوم متعین ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو قاعدہ بنا لیا کہ جو فقیہ ہوتا ہے محدث نہیں ہوتا, جو محدث ہوتا ہے فقیہ نہیں ہوتا, یہ جو ہے حقیقت میں صحیح نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے جیسے بعض راویان حدیث ہیں, ان کو فقہ سے کچھ تعلق نہیں تھا, تو ایسے راوی موجود ہیں یقیناً. اور ویسے ہی یہ بھی ہیں کہ کچھ فقیہ ایسے ہیں
جن کو حدیث کیا چیز جو اس سے کوئی سروکار لے نہیں تھا، بس ان کو یہ تھا کہ ہمارے مذہب کے ائمہ میں سے فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، اور فلاں کے قول کی روشنی میں اس نئے مسئلے میں یہ قول ہو سکتا ہے. یہ جو ہے فقہا میں بھی ایک ایسی بڑی تعداد رہی ہے. لیکن بنیادی جو علماء اسلام جن کو کہتے ہیں، علماء اسلام جو اساتین ہیں، جو ستون ہے سمجھیے اسلامی تاریخ کی، علمی تاریخ اسلام کی جو علمی تاریخ ہے، اس کے ستون جن کو سمجھا جاتا ہے، وہاں آ کر یہ تقسیم جو ہے غلط ہو جاتی ہے. جیسے واضح مثال میں آپ کو کہتا ہوں، 4 امام بہت مشہور ہیں، مشہور جو ہے 4 امام ہیں. امام احمد ہے، امام جو ہے ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. 3 تو جو ہے فن حدیث کے بڑے امام رہے. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فن حدیث کے بڑے امام ہیں، بڑے امام رہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فن حدیث سے تعلق جو ہے اتنا نہیں رہا جتنا کہ ان کا ان تینوں کا رہا. اس وجہ سے فن حدیث میں وہ امامت کا جو درجہ ہوتا ہے، فن حدیث میں جو امامت کا درجہ ہوتا ہے وہ نہیں. لیکن فقہ کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اتنی ہے کہ فقہ کے باب میں امام سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ تینوں بھی جو ہے فقہ کے باب میں امام سمجھے جاتے ہیں. تو جو بنیادی 4 امام ہیں وہیں جا کے یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے کہ جو محدث ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں، اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ محدث نہیں. اصل میں ایک چیز ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم کیا، مسئلہ آپ کے سامنے، مسئلے پہ گفتگو کریں تو مسئلے پہ گفتگو کرنا، تو جب مسئلے پہ گفتگو نہیں کرتے تو شخصیت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مجھے میں اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، علمی طور پہ آپ کے ساتھ جو ہے مطلب اس مسئلے کو میں واضح نہیں کر پا رہا ہوں، دلائل دے کر دلائل کے زور پہ آپ کی بات کو غلط نہیں ثابت کر پا رہا ہوں دلائل کی روشنی میں. تو میں کیا کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کیا کر دیتا ہوں، آپ کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے کہ شخصیت گر جائے گی تو آپ کا استدلال خود بخود ختم ہو جائے گا، غیر معتبر ہو جائے گا، تو مجھے رد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو تقلید اور جو تعصب کا جو ماحول عام ہوا نا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے، اس لیے کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں یا محدثین کی خدمات وہی مسائل پیدا کرتے ہیں تقلید پر رد کے سلسلے. اگر محدثین کے تعلق سے یہ قاعدہ سنا دیا جائے کہ یہ فقیہ نہیں تھے، تو فقہ کے باب میں ان سے استدلال کرنا ہی چھوڑ دیں گے لوگ، بات ختم ہو جائے گی. تو یہ تعصب اور اس کی روشنی میں آیا ہوا مسئلہ ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس تفصیل کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیے کہ کچھ ایسے فقہا ضرور رہے ہیں جن کو حدیث اور فن حدیث سے تعلق نہیں تھا، اور کچھ راویہ نے حدیث ایسے ضرور رہے ہیں جن کو جو ہے مطلب فقہ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، صرف حدیث روایت کرتے تھے. لیکن اگر اساتین علماء دین کے جو بنیادی انہیں جو مشہور علماء ان کی بات کریں تو ان میں سے جو ہے اکثر ایسے رہے ہیں جن کا دونوں سے تعلق ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ فن حدیث سے زیادہ شغف رکھتا ہے، فقہ میں نسبتاً کم ہے، کمپیریزن آپ 60-40% یا 70-30 کر سکتے ہیں. یا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی ایسا ہے کہ فقہ سے بہت زیادہ تعلق ہے، اس کے مقابلے میں حدیث سے کم تعلق. لیکن یہ اگر دیکھنا چاہیں تو جو بڑے علماء ہیں الحمدللہ ان کا دونوں طرف سے جو مطلب تعلق رہا ہے. اپنی کتاب میں صحیح اور ضعیف کو سیگریگیٹ کیے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ میں نے جو حدیثیں بیان کی ایسی کوئی شرط میں نے نہیں رکھی کہ جتنی میں روایت کروں سب صحیح ہیں، بلکہ درجے انہوں نے بتایا کہ میں جو مطلب جو روایت کرتا ہوں وہ کس درجے کی ہوں گی. یہاں تک کہ آخری درجے وہ تک بتایا کہ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن کو جو ہے مطلب میں جن پہ خاموشی میں اختیار کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ وہ صالح وما سکت عنہ فهو صالح. تو درجات متعین کیے ہیں. چونکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد جو ہے بخاری اور مسلم کی طرح صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ فقہی مسائل میں عام طور پہ استنباط اور استدلال یعنی احکام، سنن کا معنی ہی ہوتا ہے احکام سے متعلق باتیں، تو احکام سے متعلق جو حدیثیں ہو سکتی ہیں ان کو لانا تھا. تو وہاں امام ابو داؤد نے یہ شرط نہیں رکھی کہ صرف اعلیٰ درجے کی صحیح کو ہی میں نہیں نقل کروں گا، بلکہ صحیح سے اتر کر حسن درجے کی روایات کو بھی ذکر کیا ہے، اور بعض ضعیف روایتیں بھی سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں. اور یہ بات خود امام ابو داؤد کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ امام ابو داؤد نقل کر دیا سب صحیح سمجھ کے بعد کے لوگ ان کو آ کے صحیح ضعیف کہیں، نہیں، امام ابو داؤد کو خود معلوم ہے. لیکن چونکہ مقصد ان کا جو ہے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے، جو حدیثیں حسن درجے کی تھی وہ اور بعض ضعیف حدیثیں بھی جو ہے نقل کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ فقہا جو کس چیز سے استدلال کرتے ہیں یا ان کی کون سی دلیل ہے. واللہ اعلم. فقہی مسائل میں ضعیف حدیث کا دلیل دیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں محدثین کے پاس اور متقدم علماء کے پاس یہ مسئلہ بہت ہی واضح رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بالاتفاق ہے مسئلہ کہ ضعیف حدیث حجت نہیں بن سکتی
ضعیف حدیث حجت نہیں بن سکتی احکام کے باب میں، عقائد کے باب میں، کسی باب میں. صرف علماء کا ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ ضعیف حدیثوں میں سے بھی وہ ضعیف حدیثیں جو ذرا کم درجے کی ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف نہیں. ضعیف کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک بہت زیادہ شدید ضعیف جس میں موضوع ہوتی ہیں یا متروک منکر روایتیں یا ضعیف جدہ جسے کہتے ہیں، ایسی روایتیں. اس قسم کی ساری روایتیں سب کے پاس بالاتفاق جو ہے یہ حجت نہیں بن سکتی. البتہ جو ہلکی پھلکی ضعیف ہیں جن کے اندر ذرا سا کہ کوئی اور سند مل جائے تو شاید تقویت پہنچ جائے، کوئی اور قرینہ ملے تو پہنچ جائے، ایسی جو ضعیف اور اس کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہوتا، ایسی ضعیف روایتوں کو وہ بھی بعض علماء نے کہا کہ صرف فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے. اور بیان کرنے والا بھی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں بلکہ احتیاط کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں. یہ بعض علماء کی رائے ہے، اور وہ بھی کیا ہے، فضائل کے اندر بعض علماء نے اور ضعیف بھی ہلکی ضعیف ہو. لیکن جن علماء نے کہا کہ ضعیف نہیں ہو سکتی، بقیہ علماء نے انہوں نے اس کا بھی جواب دیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی حدیث بیان بھی کرے اور عقیدہ یہ بھی رکھے کہ جو ہے مطلب یہ حدیث رسول نہیں ہے، تو پھر بیان کیوں کرے؟ کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل ہے، تو کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو بیان ہی مت کریں. تو اس کا تفصیلی جواب جو ہے مطلب علماء نے دیا ہے. تو ضعیف حدیث کو بالاتفاق کہہ رہا ہوں، یہ علمی دنیا میں اگر آپ دیکھیں بالاتفاق سب کے پاس جو ضعیف حدیث احکام کے باب میں یا عقائد کے باب میں، دین کے باب میں کسی بھی میدان میں حجت نہیں بن سکتی. ضعیف میں سے وہ جو کمتر درجے کی ضعیف ہے اسے فضائل کے باب میں، اور فضائل کے باب میں کا مطلب یہ کہ کوئی شریعت کا مسئلہ پہلے سے ثابت ہے، اس کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی حدیث آ رہی ہے تو صرف فضائل کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے بعض علماء کی رائے رہی، اور یہ بھی مرجوح رائے. راجح قول دوسرا ہے کہ کوئی حدیث جو ہے، کوئی ضعیف حدیث اس سلسلے میں نہیں بیان کر سکتی، اس لیے کہ اللہ نے جو علم محفوظ رکھا ہے ہمارے لیے. صحیح حدیثوں میں اتنی باتیں ہیں کہ وہ جو ہے ترغیب اور ترہیب یعنی فضیلت کے لیے وہی انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے. امام ابو داؤد نے کیوں اس کا اس لیے کیا کہ فقہا نے جو ہے استدلال کیا. فقہا جو استدلال کرتے تھے تو ان کو ذکر کر کے بیان کرنا تھا کہ فقہا استدلال کرتے ہیں تو وہ کون سی حدیث ہے، اس کی سند کیا ہے، آنے والا جو ہے یہ کرے. ایک ہے. اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس حدیث اس سند سے ملی، یہ سند ضعیف ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد کے زمانے میں کوئی اور علم والا آئے جس کے پاس کوئی اور سند ہو